دنیا میں سب سے پہلے خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی اور اتنی بڑی خلافت تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورے مکے کا لیڈر بنے، یعنی مکے میں جتنے بھی قبیلے تھے ان کا لیڈر بنے. لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا کہ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، باقی قبیلے والوں کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو ان میں سے بہت سے قبیلوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت سے بغاوت کی. بغاوت دو قسم کی تھی. نمبر 1 جو تھی، ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کو زکوٰۃ دینے کی انکار کی. اور نمبر 2 جو تھی، ان لوگوں نے تو حد پار کر دیا تھا. ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر ان کی کاپی کی، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس مسئلے کا حل کرنا ہی کرنا تھا. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے پہلے جو رومن کے خلاف ایک بڑی فوج کی تیاری کر رہے تھے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کی وجہ سے کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن حارثہ جو لیڈر تھا اس فوج کا، اس کو حکم دیا کہ تم رومن کے امپائر کی طرف جاؤ گے. اب یہاں 3 لوگوں سے لڑنا تھا، 3 بڑے لوگوں سے لڑنا تھا. نمبر 1 جو زکوٰۃ نہیں دیتے، نمبر 2 جو جھوٹے نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نمبر 3 امپائر. یہ 3 بڑے مسئلے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم اس اتنے مشکل ٹائم میں ہمیں زکوٰۃ والوں کو تھوڑا سا ٹائم دے کے یا تھوڑا سا چانس دے کے ہمیں رومن کی طرف جانا چاہیے، اور ہمیں جو جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا ہم اس کی طرف جائیں. لیکن نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ نہیں، کہ اگر کوئی زکوٰۃ میں 1 اونٹ دے اور اس کی رسی نہیں دے تو پھر بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا. اور پھر جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن حارثہ کو رومن کی طرف بھیجا، جیسے ہی وہ جا رہے تھے تو مدینے کے قریب بغاوت کی جس قبیلے نے، طلیحہ نے جو بغاوت کی تھی، طلیحہ نے سوچا کہ یہی ٹائم بہتر ہے کہ اب مدینے پہ اٹیک کرے، کیونکہ مدینے والے بڑے لشکر کے ساتھ رومن کی طرف گئے تھے، رومن پر اٹیک کرنے گئے تھے. تو اب جیسے ہی یہ پتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، تو ان لوگوں نے ایک نیا فوج بنایا اور روکنے کے لیے بھیجا. اور دوسرے طرف سے رومن سے جیت کے مسلمان واپس آ گئے مدینہ. تو اب مدینہ بالکل سکور تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں سب سے بڑا، مدینے میں 11 فوجیں بنائے اور 11 گروپوں میں فوجوں کو ڈیوائیڈ کیا اور ان کے 11 لیڈر بنائے. جو سب سے بڑا لیڈر تھا حضرت خالد بن ولید کو سب سے بڑا لیڈر بنایا اور سب سے بڑے فوج کا، اور ان کو حکم دیا کہ تم جا کے طلیحہ جو مسلمانوں کی دعوت کی ہے ان کو آپ جا کے شکست دو اور ان پر حملہ کرو. اور خالد بن ولید کو وہاں بھیجا، اور جو 10 اور جو گروپ بچے ہوئے تھے ان کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں بغاوت کی تھی مسلمانوں کی، ان کی طرف بھیجا. اور ایک قبیلے کو مجسلمہ جس نے نبوت کی وہاں بھیجا. لیکن اور ان کو آرڈر دی کہ تمہیں مجسلمہ کے فوج کے اوپر اٹیک نہیں کرنا جب تک خالد بن ولید کا فوج آپ تک پہنچ نہ جائے. لیکن اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی اور انہوں نے اٹیک کیا، مسلمہ نے ان کو کرش کر دیا. اب دوسری طرف خالد بن ولید نے طلیحہ کو شکست دے دیا. اور شکست کے بعد بہت سارے جو قبیلے تھے جس نے بغاوت کی تھی وہ بہت ڈر گئے. اب جس میں سے نجسلمہ یعنی جو عورت لیڈر تھی جس نے بغاوت کیا تھا، اس نے مجسلمہ سے شادی کی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے شادی کی اور بڑا کمیونٹی بنایا اور بڑی اپنی فوج کو بڑی ترقی سے وہ کیا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوسرا گروپ بھیجا اور مجسلمہ نے اس کو بھی کرش کر دیا. اب فائنل جیسے ہی حضرت خالد بن ولید نے طلیحہ کو ہرا دیا. ایک اور قبیلہ تھا مالک، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیسے کلیکٹ کرتا تھا، یعنی آج کے وزیر خارجہ جیسے، تو وہ بھی بغاوت کیا اس نے. تو جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اور واپسی سے اپنے کنٹرول پا لیا اور حضرت خالد بن ولید کو ایک فائنل کال دیا کہ اب وقت ہے کہ ہم
آپ مجسلمہ سے لڑنے کے لیے جائیں. تو حضرت خالد بن ولید ان کی طرف روانہ ہوئے. سبسکرائب.